السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث نمبر 9 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، لوگو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور اس حدیث کا نمبر جامع ترمذی کے حوالے سے 1988 ہے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے، یہی حدیث۔ لیکن اتنی حدیث کا یہ ٹکڑا ترمذی شریف میں ہے، اور جس کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 1988۔ اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ بدگمانی جتنی جھوٹی بات کوئی اور نہیں۔ بدگمانی سے بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو اسلوب اختیار کیا، جو کلام کا انداز اختیار کیا، عربی زبان میں اس کو تحذیری اسلوب کہتے ہیں۔ اسلوب تحذیر، اسلوب تحذیر، تحذیری اسلوب، ڈرانے والا اسلوب۔ جملہ ایک ہوتا ہے، مفہوم اس کے اندر جملہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس جملے کے اندر ہی ریپیٹیشن ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر ایک زور والا معنی پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، کہا ایاکم والظن، لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لو۔ اس کا یہ پورا ترجمہ نہیں ہے، چونکہ اردو زبان عربی کے اس تحذیری اسلوب سے نامانوس ہے، تو اس لیے ترجمہ کرتے وقت آپ کے سامنے کہہ دیا جاتا ہے کہ مناسب ترجمہ کر دیتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لو، حالانکہ اس کا حقیقی ترجمہ کیا ہے؟ ایاکم والظن، لوگوں اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، بدگمانیوں کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے جو اردو میں نامانوس ہے، جیسے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القاریعہ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز؟ اور تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ اب یہ وہ اسلوب ہے جو اردو زبان میں نامانوس ہے، لیکن عربی کے اندر یہ بہت ہی بلیغ اسلوب ہے۔ کلام میں زور پیدا کرنا مقصد ہو تو یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایاکم والظن یہ تحذیری اسلوب ہے جو اردو زبان میں نامانوس ہے، نامعلوم ہے، ہمیں عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ اس اسلوب کا کمال یہ ہے، جملہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہی تکرار ہوتا ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، بدگمانیوں کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ اگر اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا ہو تو ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہم نے درس نظامی میں ہدایت النحو میں پڑھی تھی۔ ایاک والاسد، شیر کو دیکھ لیا، بندہ اب شیر سے کسی کو ڈرا رہا ہے، یار آگے شیر ہے بچو، سمجھائی؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں شیر 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 شیر، وہ کوئی 10 دفعہ شیر تو نہیں آ رہا ہوتا، شیر تو ایک ہی دفعہ، لیکن آپ ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کلام میں زور پیدا ہو، شیر شیر شیر۔ بالکل اسی طرح عربی میں ایاک والاسد، ارے بندے اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، شیر کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ اس کا پورا لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن محاورتاً اس کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ شیر سے بچو، شیر سے بچو، شیر سے بچو۔ بالکل اسی طرح ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، بدگمانیوں کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ یہ تحذیری اسلوب کہلاتا ہے۔ چونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے اور سب سے جھوٹی چیز بدگمانی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے بدگمانی سے اپنی امت کو بچانے کے لیے یہ تحذیری اسلوب استعمال فرمایا۔ اور یہاں لفظ مطلق ظن لفظ آیا، ظن کا مطلب تو گمان ہوتا ہے، بدگمانی تو نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے، یہاں چونکہ کلام کا سیاق و سباق بتا رہا ہے، اس کلام کا چلاؤ بتا رہا ہے
کہ یہاں گمان سے مراد کوئی مطلق گمان نہیں ہے، گمان سے مراد وہ گمان ہے جس کی بنیاد دلیل پہ نہ ہو۔ تو وہ گمان جس کی بنیاد دلیل پہ نہیں ہوتی ہے، محض اپنے خیالات پہ ہوتی ہے، تو وہ بدگمانی نہیں تو اور کیا ہوتی ہے؟ تو اس لیے یہاں گمان سے مراد بدگمانی ہے۔ ایک یہ بات بھی یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ اپنے آپ کو لوگوں بدگمانیوں سے بچا لو۔ اور اگلی بات کہ آج آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے اس امت کو کس طرح آپس وحدت کی لڑی میں پرویا، اور وحدت کی لڑی میں پرونے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے کیسے ظاہر فرمایا کہ وہ اس وحدت کی لڑی کو اپنی امت کے اندر تا قیامت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ اپنی امت کو ترغیب دی کہ اپنے آپ کو لوگوں بدگمانیوں سے بچاؤ، کیونکہ بڑی بڑی دشمنیاں ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان، 10 20 سال، نصف صدی تک قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، اور جب صلح کی نوبت آتی ہے یا تحقیق کی نوبت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دشمنی کا جہاں سے آغاز ہوا تھا وہ آغاز ہی بدگمانی سے ہوا تھا، نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بدگمانی اتنی بدترین چیز ہے کہ یہ بندے کو قتل و غارت تک پہنچا دیتی ہے۔ بدگمانی اتنی بدترین چیز ہے، یہ بندے کو دیندار سے بے دین کر دیتی ہے۔ آپ ایک عالم دین سے بدگمان ہوتے ہیں، یہ تو اب دینداروں کے اندر بھی یہ بڑی بیماری عام ہو چکی ہے۔ اپنے آپ کو بڑے توحیدی اور بڑے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا القاب دینے والے جب باتیں کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، تو ان کا ماشاءاللہ سب سے میٹھا اور چلتا ہوا موضوع علماء پر تنقید ہوتی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور خود سب سے بڑے ایک نمبر کے بے ایمان ہوتے ہیں، دغاباز ہوتے ہیں، اور علماء کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ انا للہ۔ کچھ ایسی مجلسوں کی باتیں میرے ذہن میں جو میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہیں، کہ خود بندہ دغا کر رہا ہوتا ہے اور علماء پر الزام دے رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے دغا کیا، فلاں نے دغا کیا، فلاں نے دغا کی۔ تو یہ بدگمانی بندے کو دیندار سے بے دین بنا دیتی ہے۔ اگر آپ ایک بہت نیک شخص کسی بڑے اچھے عالم کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں تو لامال شیطان آپ کے ذہن میں نہیں ڈالے گا کہ ارے بھائی جن کو ہم پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے تھے، یہ اگر اس ٹائپ کا بندہ ہے، اس کیٹیگری کا بندہ ہے تو ہمارا ہما شما کا کیا قصہ ہے؟ تو وہ یہ بدگمانی آپ کو بے عمل بنا دے گی کہ یار یہ ایسے کر سکتے ہیں، یہ جہنم سے چھوٹ سکتے ہیں تو ہم تو سیدھے جنت میں گئے۔ یہ لوگوں میں اب چیز عام ہو چکی ہے، فلاں اگر چلا گیا نا جنت میں پہلے اس سے پہلے جاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بدگمانی بندے کو بدعمل بنا دیتی۔ بندہ کہتا ہے یار اتنا جو لوگوں کے درمیان اتنا مشہور ہے، نیک ہے، اگر وچوں یہی ایسا ہے، وہ بھی بدگمانی کی بنیاد پر، جو اس نے اپنی طرف سے بدگمانی کے بعد ایک اس کی منظر کشی کر لی، یہ ایسا ہے، پھر ہمارا کیا؟ پھر بندہ عمل میں سست پڑ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عمل میں سست پڑ جاتا ہے۔ جیسے کسی کے علم کے بارے میں بدگمان ہو جائے، خود اس کے اندر کچھ نہ ہو اور ہر ایک کو بے علم سمجھے تو خود علم حاصل کرنے میں سست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی کے عمل کے بارے میں بندہ بدگمان ہو جائے تو وہ پھر اپنے عمل کو کافی سمجھتا ہے، تو اپنے عمل کو کافی سمجھنے والا بہرحال نیچے گر جاتا ہے، تو وہ بے عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا ہے۔ یہ تو بڑی بڑی دشمنیوں کی بنیاد نیچے جب اس کا صحیح کھرا نکلتا ہے، نیچے تک پہنچیں اور تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے بدگمانی کے۔ آج بہت بڑی تعداد رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، بدگمانیوں کی بنیاد پہ دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے بدگمان ہونا، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی روک لیں، ان کی عادت ہوتی ہے بدگمان ہونا۔ وہ بے اختیار کسی نہ کسی طرح ایسے بدگمان ہوتے ہیں کہ وہ خود کسی کو کیا اکیلا کرے، خود وہ اکیلے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچائیں، اور نبی علیہ السلام نے جو انداز اختیار کیا کہ بدگمانیوں کو اپنے آپ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، کیا مطلب؟ تمہارے اور بدگمانیوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بدگمانی تمہارے قریب نہ آ سکے، تم بدگمانی کے قریب نہ جا سکو، یہ مطلب ہے۔ تحذیری اسلوب کا یہ مطلب مثال کے طور پر اللہ نے مجھے بھی بات سمجھائی تو میں نے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، بدگمانیوں کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ حذروا انفسکم من الظن، اللہ اکبر۔ اور وحذروا الظن من انفسکم، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ اور بدگمانیوں کو اپنے آپ سے بچاؤ۔
تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ یہاں بدگمانیوں پہ بات آ رہی تھی تو پھر گمان کی اقسام پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے۔ ظن پہ بات ہو رہی تو ظن کی 3 اقسام ہیں۔ ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اس حدیث کے تحت ان چیزوں پہ نہیں جائیں گے، بس اتنی ہی میں بات کروں گا جس سے حدیث کے اندر مزید کلیئرٹی آ جائے سمجھنے میں۔ ظن واجب بھی ہے، ظن جائز یعنی ظن مباح بھی ہے، اور ظن حرام بھی ہے۔ ظن واجب، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جو براہ راست قرآن و حدیث کے نص سے، عبارات سے، ٹیکسٹ سے ثابت نہیں ہیں، ان کے اندر آپ استدلال کرتے ہیں اجتہاد سے، تو اجتہاد بھی تو ظن ہی ہوتا ہے، لیکن اجتہاد دلیل کے بغیر نہیں ہوتا، وہ ظنی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ظنی دلیل ہوتی ہے، وہ یقین کی حد تک تو نہیں ہوتی، یقین سے نیچے ہوتی، لیکن وہ جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اجتہاد کو کوئی خود قرآن کی آیت کی طرح یقینی تو نہیں ہوتا، اجتہاد میں دونوں طرف گنجائشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ظن حقیقی غیر منصوص مسائل میں، وہ مسائل جو قرآن و حدیث کی آیات سے براہ راست ثابت نہیں ہو رہی ہیں اور ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، علماء مسائل اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں دلائل اور اجتہاد کی بنیاد پر، وہ بھی ظن ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ظن منع نہیں ہے، وہ اچھی چیز ہے۔ تو ظن واجب، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ ظن مباح یعنی ظن جائز، وہ بدگمانیاں جن کے لیے واضح قرینے علامتیں موجود ہوں، جن کے لیے واضح قرینے موجود ہوں، علامتیں موجود ہوں، تو وہ آپ بدگمانی رکھ سکتے ہیں کسی کے بارے میں، لیکن وہ بدگمانی گمان کی حد تک رہے، بس وہ بدگمانی یقین کی حد تک نہ پہنچے، یہ بھی یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کی ہر وقت آمد و رفت دیکھتے ہیں، شراب خانوں میں جا رہا ہے، زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے، تو گمان کی حد تک یہ گمان رکھا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ بھی شراب پیتا ہو، ممکن ہے یہ بھی بدکاری میں ملوث ہو، ٹھیک ہے، بدگمانی گمان کی حد تک رہے۔ آپ نے ہر وقت اس کی آمد و رفت دیکھی شراب خانوں میں، زنا خانوں میں، تو یہ ہر وقت آمد و رفت واضح قرینہ ہے، قیاس ہے، واضح قیاس ہے کہ شاید یہ بھی مبتلا ہو، لیکن یقین نہیں رکھنا، پھر بھی یقین پھر بھی نہیں رکھنا، گمان کی حد تک گمان رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات ظن کی تیسری قسم ظن حرام، ظن وا کے ساتھ، طا وا، یہ توئیں زوئیں نہ پڑھا کریں، طا وا، را زا زا نہیں ہے، وا ہے، ظن حرام، وہ گمان جو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو سینما کے سامنے سے گزرتے دیکھ لیا، کہا مولوی صاحب ادھر ہمیں کہتے ہو فلمیں نہ دیکھو، خود دیکھو سینما کے اندر سے نکل رہا ہے، وہ پتہ نہیں بیچارہ کس مجبوری کے تحت اندر سے اس گیٹ سے گزر رہا ہوگا یا کسی سے ملنے گیا ہوگا، اگرچہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نیچے بات آ رہی ہے، لیکن محض شراب خانے میں سے باہر نکلنا، کسی کو دیکھ لیا آپ نے، محض کسی خاتون سے بات کرتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھ لیا، نامحرم خاتون سے بات کرتے ہوئے، انشاءاللہ جو اس سے اگلی ہم حدیث بیان کریں گے وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان کریں گے۔ مجھے تو آج تھوڑا سا ہلکا سا پڑھتے ہوئے رونا آ گیا تھا، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ایک آدھ دن بعد اس پہ بات کریں گے، تو یہاں اتنی بات کافی ہے۔ محض کسی آپ نے ایک شخص کو نامحرم عورت کے ساتھ دیکھ لیا، اچانک اس کو سینما کے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا، اچانک آپ نے شراب خانے سے پاس سے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے پوری کہانی گڑھ لی کہ یہ تو شراب پیتا ہوگا، یہ تو زنا کرتا ہوگا، اس کے تو نامحرم خواتین کے ساتھ تعلقات ہوں گے، یہ ظن حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ معمولی بات دیکھ لی، کہانی ماشاءاللہ خود ہی بنا لی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہانی بنانے میں کیا دیر لگتی ہے، پھر کسی کے بارے میں کہانی بنا لی جائے تو وہ پھر منفی کہانی تو اس طرح وائرل ہوتی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں، پھر بلے بلے ہو جاتی ہے جس نے یہ کام کیا ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلے بلے کے بعد کیا ہوگا جہنم کے اندر، پھر جہنم میں بلے لے کر فرشتے اس کے پیچھے پڑیں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو محض کسی کے اندر چھوٹی سی چیز دیکھ لینا اور خود ہی اس سے بدگمان ہو جانا، یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں۔ ایک بات اور ایک اور بات اس حوالے سے یاد رکھیں، سوشل میڈیا میں اس وقت دین کے نام سے یتیم سکالروں کی بڑی بہتات ہے،
یتیم اسکالر میں انہیں کہہ رہا ہوں جن کے پس منظر میں دینی تعلیم نہیں ہے، محض اردو کی کتابوں کا یا انگلش کی کتابوں کا مطالعہ، اس سے انہوں نے دین اخذ کیا بس، اور وہ بنے ہیں جناب علی پورے امام ابن تیمیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور پورے مولوی بن کے سامنے آ رہے ہیں، پورے عالم دین اور فقیہ بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنا بھی اور معاشرے کا بھی، وہ بھی دین کے عنوان سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مسائل شریعت کو خود ہی گڑھ لینا، ایک حدیث دیکھ لینی اور اس کا مطلب اپنی طرف سے بنا لینا، اور اس کو احساس ہی نہیں ہونا کہ بھائی جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ بظاہر اس حدیث کے مطابق تو درست ہے، لیکن دیگر 10 احادیث سے یہ میرا مسئلہ متصادم ہے، مجھے یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس جاہل کو کیا پتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے مجتہد بن چکا ہے، تو وہ مسائل گڑھنا شروع کر دیا اس نے۔ یہ بھی ظن حرام کے اندر شامل ہے، کیونکہ اجتہادی مسائل کا تعلق بھی ظن سے ہوتا ہے، لیکن وہ ظن درست ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہو۔ اس کمبخت یتیم کے پاس تو دلیل ہے ہی نہیں ہے، جس کو وہ دلیل بنائے اس سے متصادم دیگر چیزیں بھی موجود ہیں۔ اب ان تمام دلیلوں کے اندر ایک مطابقت کیسے پیدا کی جائے، اس کے لیے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ لوگوں کو کہتا پھرتا 2 مہینے کا عربی کورس کر لو تمہیں پورا دین سمجھ آ جائے گا، کہ سیرت کی کتاب پڑھ لو تمہیں پورا دین سمجھ آ جائے گا۔ ایسے احمق الناس کھوتے سوشل میڈیا پہ پائے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان لوگوں سے بچیں، اپنا دین کو بچائیں۔ اگر وہ کوئی کام دین کے حوالے سے کوئی بہتر کر رہے ہیں تو دوسرا کام خراب بھی کر رہے ہیں، تو ان کے بہتر کاموں سے بھی لوگوں کو بچا لیں، کیونکہ لوگ بہتر کاموں سے ان سے انسپائر ہوں گے اور ان کے بدتر کام کو بھی وہ جلدی قبول کر لیں گے۔ اس لیے مجھے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ان اچھے علماء سے گھلا ہے جو بعض ایسے غیر معتبر لوگوں کا نام بھی لے لیتے ہیں، یا ان کی تعریف میں یا ان کی تنقید میں، دونوں صورتوں میں وہ جن کا نام لیا اس کی کیا کہتے ہیں ریٹنگ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بسا اوقات کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ نام لینا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان پر صحیح طرح سے نشتر زنی کریں تاکہ لوگ بچیں، لیکن بہرحال حق ادا نہیں ہو رہا ہوتا بسا اوقات ہمارے علماء کی طرف سے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ بسا اوقات وہ اپنے نیک نیتی کے ساتھ تبصروں سے اگلے تک اپنے فالوورز کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جن کے پاس زبان دانی کی طاقت ان سے زیادہ ہوتی ہے، قائل کرنے کی طاقت ان سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن دین کا علم ان سے کم ہوتا ہے۔ تو یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک عوام کل انعام ہے، یہ چارہ لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد۔ آپ دیکھتے نہیں کس قسم کے کمنٹ دیتے ہیں، تو آپ اپنے فالوورز کو ان کے پاس بھیج کے بیڑا غرق نہ کریں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر تو اب ایسے لوگوں کی بہت بڑی بہتات ہے جو دین کے نام پر آ کر دینی مسائل بیان کرتی ہے، لیکن پیچھے سے دین کا پس منظر ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ خود ان کو عربی کے 2 لفظ آتے ہوں گے اور اپنی پوری کمیونٹی کو، اپنے آڈینس کو کہتے ہیں 2 مہینے کا سال کا عربی کا کورس کر لو بس تم دین خود بخود سمجھ جاؤ گے۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ بھی کہہ دو سال کا کورس کر لو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، سال کا کورس کر لو تم انجینئر بن جاؤ گے، 6 مہینے کا کورس کر لو تم کیا کہتے ہیں پاکستان کے تم بہت بڑے تم آرکیٹیکٹ ہو جاؤ گے۔ کیوں نہیں کہتے ہیں سال میں MBBS کروائیں، 6 مہینے میں انجینئر بنوائیں؟ لیکن یہ دین اتنا یتیم ہے جس کے بارے میں نام نہاد احمق قسم کے لوگ آ کے کہتے ہیں 2 مہینے کا سال کا کورس کر لو دین سمجھ آ جائے گا، مولویوں کی تمہیں محتاجی نہیں رہے گی۔ چونکہ خود انہوں نے ان کے دماغ کے اندر دین کے حوالے سے کھچڑی پکی ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ تو میں نے چاہا کہ بدگمانی کے حوالے سے اس کو بھی ذکر کروں۔ یہ بھی بدترین بدگمانی ہے کہ دین کی قرآن کی کوئی آیت یا حدیث پڑھ کے اپنی طرف سے مسائل اخذ کر لینا، کیونکہ وہ گمان صحیح نہیں رہا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں رہی، تو وہ بھی بدگمانی کے اندر ہے۔ اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گمان کی 3 اقسام
بیان فرمائی ہیں، اس کے تحت باقاعدہ ظن حرام میں آپ نے یہ مسائل بیان کی ہے، مسائل آپ نے یہ مثال کیا کہتے ہیں یہ بیان کی ہے کہ ظن حرام کیا ہے؟ عقائد میں، مسائل میں اپنی طرف سے مسائل کو گھڑ لینا بلا دلیل، یہ بھی ظن حرام ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کے حوالے سے ظن کی 3 اقسام بیان کی ہیں، ظن واجب، ظن مباح، ظن حرام۔ وہاں مولانا ماجد دریابادی نے ظن حرام کی یہ مثال دی، اور غالباً یہ مثال انہوں نے تھانوی ہی سے لی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے صرف بدگمانی ذات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ بدگمانی دین کی حد تک آ جاتی ہے۔ تو ایک طرف جہاں کہا گیا کہ بدگمانیوں سے بچو، تو دوسری طرف جس کے بارے میں دوسری طرف ایک امت کو دوسرا حکم بھی دیا گیا ہے جو حدیث کے مجموعی ذخیرے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بھی بچاؤ۔ خصوصاً ایک مقتدی شخص جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں خصوصاً دین کے حوالے سے، کیا تک بنتا ہے کہ وہ بازار حسن کے درمیان سے گزرے؟ کیا تک بنتا ہے کہ وہ کسی سینما گیٹ کے اندر داخل ہو کے کسی سے ملنے جائے؟ اس کی نیت تو ٹھیک ہوگی، لیکن جب اس کا کوئی مقتدی ان کو سینما کے اندر دیکھ لے گا تو وہ سمجھے گا کیا بدگمان ہوگا، تو اس کی بدگمانی اپنی جگہ غلط، لیکن بدگمانی کا موقع مولوی صاحب نے فراہم کر دیا۔ کیا تک بنتا ہے کہ خود جا کے آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے گپوٹیشن شروع کر دیں؟ آپ نے دوسروں کو بدگمانی کا موقع دے دیا۔ ہاں آپ گزر رہے ہیں، اچانک ایک خاتون آتی ہے، آپ سے مسئلہ پوچھ لیتی ہے، آپ طریقے سے مسئلے کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن خود ہی بدگمانیوں کے مواقع فراہم کرنا بہرحال یہ غلط ہے۔ تو جہاں ایک طرف حکم یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو، وہاں امت کو دوسری طرف حکم یہ بھی ہے کہ کسی کے لیے بدگمانی کے مواقع پیدا بھی نہ کریں آپ، کسی کے لیے بدگمانی کے مواقع پیدا بھی نہ کریں۔ تبلیغی حضرات کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں کسی کو گناہ کا موقع نہ دو، اپنی چیزوں کی خود حفاظت کیا کرو۔ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں تبلیغی ساتھی، بعض باتیں ان کی بڑی کمال کی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کسی کو گناہ کا موقع نہ دو، اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرو۔ اگر آپ اپنی جوتی کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے موبائل کی حفاظت نہیں کریں گے، اگلے کے ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا، جوتی چوری کر لے گا، موبائل چوری کر لے گا، بسترا چوری کر لے گا، تو وہ اس کا چوری کرنا غلط، لیکن آپ کا اس کو موقع دینا بھی غلط۔ تو اس لیے جہاں شریعت میں حکم ہے بدگمانی سے بچو، وہاں شریعت کا یہ بھی حکم ہے جو مجموعی طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ اب تہمت سے بچو، بدگمانی کا موقع دینے سے بچیں کہ اگلا آپ سے بدگمان ہو۔ انشاءاللہ حدیث نمبر 10 کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔